قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں، اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بن میں، شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے، شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے۔ تا دیر سڑاتے رہے تعظیم کو لاشیں، تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں، یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے، یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے۔ برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے، برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے، پر چوٹ تو زینب کے کلیجے کو لگی ہے، پر چوٹ تو زینب کے کلیجے کو لگی ہے۔ سجاد تو خاموش ہیں بازار میں، لیکن سجاد تو خاموش ہیں بازار میں، لیکن زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے، زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے۔ تاریخ ذرا سانس کو تھامے ہوئے رکھنا، تاریخ ذرا سانس کو تھامے ہوئے رکھنا، عمران کی غیرت سوئے دربار کھڑی ہے، عمران کی غیرت سوئے دربار کھڑی ہے، اس قوم کے رونے
को यही बात बड़ी है। ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही है। नारे ऐ चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बरी के तारे। ऐ चाँद जलवागर है, हाशिम का चाँद यहाँ पर खैरात रोशनी की ले लीजियो यहाँ से। ऐ चाँद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडक, सोते जो हैं यहाँ पर ज़हरा के वो हैं प्यारे। ऐ चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बनी के तारे। ऐ चाँद तस्लीम मुसलसबीलो कौसर के हैं ये मालिक, मारे गए जो प्यासे इस नहर के किनारे। ऐ चाँद और हबीब जैसे जाबाज और अहिबा मारे गए यहीं पर अंसार शाहिदी के। ऐ चाँद करबला के तूने तो देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर अर्शे बनी के तारे। ऐ चाँद मारे गए यहीं पर बेदर्दियों सितम से ज़ैनब के दोनों प्यारे, मुस्लिम के दोनों बेटे। ऐ चाँद पामाल हो रही थी कासिम की लाश रन में, अब्बास और सरवर
چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بنی کے تارے اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے اے چاند اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برچی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بنی کے تارے اے چاند پانی پلانے لائے ایک محلقہ کو سرور کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کر اے چاند گردن چھنی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے نعرے سروار یزیدیت کا تکبر مٹا دیا تم نے یزیدیت کا تکبر مٹا دیا تم نے حسین دین کا ڈنکا بجا دیا تم نے جوان بیٹے کو اسلام پر کیا قرباں خدا کی راہ میں صبر لٹا دیا تم نے چلوں میں آباد تصویر دیکھ کر عباس نے فرات میں پانی گرا دیا آئے تھے آپ لینے بھتیجی کے واسطے آ کر فرات پر لہو اپنا بہا دیا یاد آ گئی خنجر کے چلے جب زینب شاہ نے کہا ہم سے چھٹی ہے اب زینب پیاری تھی بہن ایسی تھی کہ مرتے مرتے 2 بار کہا زینب زینب نعرہ صلوات غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں خاکے شفا ہے میری اور دوا کچھ نہیں گٹی نہیں آنکھوں کی بنا اسی لیے گٹی نہیں آنکھوں کی بنا اسی لیے پیشے نظر ہے کربو بلا کچھ نہیں پائے گا ہر مریض شفا شت ہے مگر مل جائے بس علم کی دوا کچھ نہیں
غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے گھر میں بڑوسی سے سیاہ کچھ نہیں، میں بچ گیا اشارے لہر سے اسی لیے گھر میں فساد و فرش عطا کچھ نہیں۔ نعرے سلوات، نعرے سلوات۔ کہتی تھی ماں خون بھری مئی یا سے لپٹ کر اے علی اکبر، اے علی اکبر، ارمان تپ ہے ناؤں گی پوشاک شانی، افسوس کے راس آئے نہ تجھ کو یہ جوانی، کیا ہو گیا دلبر، اے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری مئی یا سے لپٹ کر اے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گے سوا لا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، اے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صبح جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، اے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری مئی یا سے لپٹ کر اے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صدا میں بھی پہلو نہیں بدلا، یہ کیا ہوا دلبر، اے علی اکبر، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیں شاہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، اے علی اکبر، کہتی
تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر اے علی اکبر. جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر اے علی اکبر. کہتی تھی ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر اے علی اکبر. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولاه الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد. عزیزان گرامی، دنیا کی عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت کہ جس میں ہمیں شریک ہونے کا موقع ملا. عزیزوں، جب بھی فرش ادا پہ آیا کیجیے تو خدا کا شکر ادا کیا کیجیے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کم از کم جتنی دیر ہم اس عبادت میں شریک رہتے ہیں تو ہم ان گناہوں کو فراموش کر دیتے ہیں جو ہم اس کی علاوہ جو دوسری جگہوں پہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. آپ غور کریں کہ ہم کہیں پر بھی ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں، کچھ نہ کچھ باتیں ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہیں، ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہیں. حتیٰ کہ اگر ہم نماز میں بھی ہوتے ہیں تو نماز میں بھی ذہن ہمارا چلتا رہتا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد والے. ہم نماز میں بھی اگر ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں، آپ دیکھیں، یعنی نہ جانے انسان ایسا لگتا ہے کہ نماز کے عالم میں بیٹھ کے ہی کام کی فہرست بنا رہا ہے. یہاں نیت کی اور ادھر آٹومیٹک جو شیطان اپنا کام کر رہا ہے وہ شروع ہو گیا. لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ مجلس میں آنے کے بعد اب ہمارا ذہن کوئی اور نہیں سوچتا ہے. عزیزان گرامی، یہاں کوئی موازنہ یا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، نہ کسی کی اہمیت تو گھٹائی اور بڑھائی جا رہی ہے. جو حقیقت ہے وہ بیان کی جا رہا ہے کہ آپ جب بھی جتنی دیر آپ مجلس میں ہیں کبھی بھی ذہن میں کوئی اور خیال آتا ہی نہیں ہے. توجہ رہے عزیزان گرامی، نماز میں رہتے ہیں تو خیالات آ جاتے ہیں، روزے میں ہیں تو خیالات آ جاتے ہیں، کہیں اور ہیں تو خیالات آ جاتے ہیں. لیکن جب فرش ازا پہ ہوتے ہیں تو کوئی خیال نہیں آتا ہے، نہ بچے کی فکر ہے،
نہ اولاد کی فکر ہے، نہ گھر بار کی فکر ہے، نہ روزی روٹی کی فکر ہے، کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہے، صرف ذہن میں ذکر حسین چل رہا ہوتا ہے. ارے توجہ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں حسین ہے وہی خدا ہے. ایسا حسین انسان کے ذہنوں پہ چھا جاتے ہیں کہ انسان کو کچھ اور سجائی نہیں دیتا ہے، بلکہ میں لفظوں کو بدل کے یہ کہہ دوں کہ اگر حسین نے جسم پہ اور ذہن پہ اپنی جگہ بنا لی ہے تو انسان کا ذہن صرف عبادت کے بارے میں سوچتا ہے. ممکن ہے نماز میں شیطان بہکا دے، لیکن ذکر حسین میں شیطان نہیں بہکا سکتا ہے. اس وقت محمد اچھا، آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ جتنی عبادتیں ہیں دنیا میں سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، سب کی اہمیت ہے. صرف ایک ذکر حسین ایک ایسی عبادت ہے جس میں ساری عبادتوں کا تذکرہ مل جاتا ہے. اب لمحہ فکریہ یہاں پر یہ ہے کہ جیسے یہ کرسی ہے، جب یہ کرسی گھر میں رکھی ہوئی تھی تو جس کا دل چاہ وہ بیٹھ بھی گیا، بچہ کھیلتا ہوا آیا کھڑا ہو گیا، ہمیں ضرورت پڑی بلب لگانے کی، ٹیوب لائٹ، کوئی کام اونچائی کا پڑا تو ہم اس پہ کھڑے بھی ہو گئے، پیروں میں جوتا تو جوتا پہن کے کھڑے ہو گئے. توجہ تھا نا گرامی. لیکن جب یہ بطور ممبر رکھ دی گئی تو اب احترام سے بیٹھتے ہیں. غور فرما رہے ہیں؟ پہلے چومتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں. یہ بینر یہاں لگا ہوا ہے، اگر یہ تنہا بینر ہوتا تو کہیں پڑا ہوا ہوتا، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن جیسے حسین لکھ گیا ہے تو پہلے دیکھتے باوضو ہونا تب چھونا. توجہ تھا نگرامی. یہ فرش کہیں بھی اگر رکھا ہوا ہو، کہیں کوئی فنکشن ہو، کوئی ایونٹ ہو، کچھ بھی پروگرام گھر میں ہو اور یہ فرش آپ بچھا دیجئے، کبھی کوئی نہیں کہے گا بھیا پاک ہو تو یہاں آنا، نجاست نہ لگی ہو تو یہاں آنا. لیکن جب بطور فرش ازا بچھا دیا جاتا ہے تو انسان پہلے خود کو دیکھتا ہے، یہ جج کرتا ہے کہ حالت پاکیزگی میں ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد فرش ازا پہ آتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں بھائی. علم ہے، علم کا کپڑا جب تک کپڑا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جیسے علم بنا اس کی اہمیت بڑھ گئی. تو بات تو یہی ہوئی نا کہ یہ ساری اہمیت نام حسین کی ہے. جیسے جیسے حسین سے منسوب ہوتے چلے گئے اہمیت بڑھتی چلی گئی، تو عرفاں و در بدر کا بھکاری نہیں رہا، منسوب ہو گیا جو در پنجتن کے ساتھ. سبب محمد والا دیکھیں بھائی، کل تک دنیا قمر الحسن کو نہیں جانتی تھی، جب آج ذکر حسین کیا تو قمر الحسن پہچانے جانے لگے. اب توجہ فرما رہے ہیں. دنیا سے بڑے انسان کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کی پہچان نہیں بنتی ہے. اگر کوئی ایک دفعہ بھی ذکر حسین کر لے تو اس کی پہچان بن جاتی ہے. اب دیکھیں، تذکر حسین شاعر کر رہا ہے، شہرت شاعر کو مل رہی ہے. تذکر حسین مرثیہ خواہ سوسخواہ کر رہا ہے، شہرت سوسخواہ کو مل رہی ہے. تذکر حسین ذاکر کر رہا ہے، شہرت ذاکر کو مل رہی ہے. یہ معجزہ صرف ذکر حسین کا ہے. تذکرہ کرتے چلے جاؤ گے شہرت ملتی چلی جائے گی. سبب محمد والے دیکھ، اس سے بہتر سلوات ہے محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے آج عرض کیا کہ درسگاہ امام حسین ہے. ہم یہاں آتے ہیں تاکہ کچھ ہمیں حاصل ہو. میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ دین اسلام دین عقل ہے، اور یہاں کوئی بات جذبات میں ہوتی ہی نہیں ہے. ساری بات لاجک میں ہوتی ہے، منطقی ہوتی ہے، دلیل کے ساتھ ہوتی ہے. عزیزان گرامی، کبھی آپ غور کیا آپ نے کہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ اتنی باریکیوں پہ نظر ہے جس پہ کسی دین کی نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا دین ہے جس نے آپ کو یہ بتا دیا ہو صاحب آپ جب بیت الخلاء جائیے گا تو کیسے جائیے گا؟ کوئی ایک دین مجھے بتا دیجئے، ایک بھی کسی مذہب میں ہمیں بتا دیجئے کہ جہاں آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہو کہ جب آپ سوئیں گے تو کس کروٹ سوئیں گے، آپ جب بیت الخلاء میں بیٹھیں گے تو کس طرف آپ کو زیادہ بھار دینا ہے. یہاں تک کہ آپ جو قدم رکھیں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی آپ بیت الخلاء واش روم جائیے تو سب سے پہلے کون سا پیر رکھیں گے؟ بایاں پیر. اور جب باہر آئیں گے تو داہنا پیر. کیوں؟
جب ہم مسجد میں جائیں گے تو پہلے کون سا پیر رکھیں گے؟ داہنا. اور جب باہر آئیں گے تو کیوں؟ توجہ ہے، غور کیا کریں. ہر کیوں کا جواب ہے ڈھونڈنے سے ملتا ہے. توجہ سے نہیں آ رہا، کیونکہ سوال علم کی کنجی ہے. جتنا آپ سوچیں گے، فکر کریں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو جواب مل جائے گا. اور جواب دینے والے بھی وہی ہوں گے جو علم کے خزانے کے مالک ہوں گے. تو اگر ہمیں واقعی جواب چاہیے تو پھر ہمیں اس دروازے کی طرف رخ کرنا پڑے گا جس کے بارے رسول خدا کہے گئے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اگر تمہیں واقعی جواب چاہیے تو باب مدینۃ العلم کی طرف رجوع کیجیے. اب آپ غور فرمائیں کہ آخر کیا وجہ ہے بھائی، کیوں مستحب ہے؟ اچھا ایک چیز میں اپنے نوجوان بھائی کے لیے بتا دوں کہ جتنے بھی ہم احکام انجام دیتے ہیں، احکام سے مطلب جو مسئلے مسائل جو بھی ہیں، اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے واجب، اور ایک ہے مستحب، ایک ہے حرام، اور ایک ہے مکروہ، اور ایک ہے مباح. کیا فرق ہے اس میں؟ کیونکہ عام طور سے بڑی آسانی سی چیزیں، ارے یہ نہیں کرنا چاہیے. آج کے زمانے میں ہمارے مسائل چاہیے اور نہیں چاہیے میں گرفتار ہو گئے ہیں. اس چاہیے نہ چاہیے کہ کتنی اس میں اسٹیپس ہیں، کتنے منزلیں ہیں، اور کس حد تک ہے اس سے نہیں معلوم. ہر وہ کام جس کے انجام دینے سے ہمارے جسم کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. حرام کا مطلب جس کو کرنا گناہ ہے، نہ کرنے سے ثواب ملتا ہے. کرنا لازمی ہے، نہ کرنا لازمی ہے. حرام کام جس کا نہ کرنا ضروری ہے، اور واجب اس کا الٹا، جس کا کرنا کمپلسری ہے، اور جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے. مکروہ کیا ہے صاحب؟ مکروہ وہ ہے کہ جس کے کرنے سے گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن کراہیت محسوس ہوتی ہے. میں مثال سے واضح کر دوں. اب میں یہاں بیٹھا مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس پڑھتے پڑھتے میں نے انگلی اٹھائی اور ناک میں کچھ ہونے شروع کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک اور سا بڑا عجیب سا لگے کیا ہے یہ. اب میں بولے صاحب کیا مشکل آپ کو ہے؟ میں اپنی ناک تو صاف کر رہا ہوں. مولانا صاحب ناک صاف تو کر رہے ہیں، جگہ صحیح نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ موقع صحیح نہیں ہے. یا مثلا کوئی آدمی ہے، اس نے کان کھلایا، اٹھایا، انگلی منہ میں رکھ لی، کراہیت محسوس ہوتی ہے. تو مکروہ وہ کام ہے جس کو آپ پرہیز کریں تو بہتر ہے، اور کرنے سے گناہ نہیں ہے. اور مستحب کون سا کام ہے؟ جس کے چھوڑنے سے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن کرنے سے ثواب ملے گا. توجہ فرما رہے دانے گرامی؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ وضو میں کچھ ارکان مستحب ہے، بھائی ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، کلی کرنا مستحب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ مباح وہ ہے کہ جس سے نہ ثواب ہو نہ عذاب ہو. کیا مطلب؟ بھئی یہ ہاتھ میرا یہاں رکھا تھا، میں نے یہاں رکھ لیا، کوئی نقصان ہوا، کوئی فائدہ ہوا، اس کو مباح کہتے ہیں. اب عزیزان گرامی، اسلام نے کہا کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں، جب واش روم میں جائیں تو پہلے بایاں پیر اندر رکھیں، اور جب باہر آئیں تو داہنا پیر. کیوں؟ اسلام انسان کی باڈی کا سارا ویٹ رائٹ سائڈ ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ جب ہم بایاں پیر اندر رکھتے ہیں، اگر اس وقت ہمارے اوپر چکر آ جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے تو ہم نجاست سے باہر گریں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور جب ہم باہر آ رہے ہوں گے تو دائنا پیر پہلے رکھیں گے تو اس وقت بھی ہم نجاست سے باہر گریں گے. اگر ہم مسجد میں جا رہے ہیں اور دائنا پیر پہلے رکھیں گے، اب اگر ہم گریں گے تو مسجد کے اندر گریں گے. اور جب باہر آ رہے ہیں، بایاں پیر آگے ہے تو پھر بھی ہم مسجد کے اندر گریں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اسلام وہ ہے جو مسلمان کو قدم قدم پہ نجاستوں سے بچا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ پاکیزگی میں رہے. یہ مسلمان ہے جو دین سے جہالت کی بنا پہ نجاستوں میں الجھا ہوا ہے. اس سبب محمد والے کانسیپٹ ہر چیز کا یوں ہی نہیں ارے صاحب بس دل چاہا تو کہہ دیا گیا کہ مستحب نہیں. اب لوگوں ذہن کیا جاتا ہے کہ مکروہ اس لیے ہوگا کیونکہ نجاست کی جگہ پہ جا رہے ہیں تو بایاں پیر پہلے ڈالیے اور نجاست نکل رہے تو داہنا پیر ڈالیے. نہیں عزیزان گرامی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام دین عقل ہے. ہر چیز بالکل تولی ناپی ہوئی ہے. آپ غور کریں، ایک ایک چیز آج کے زمانے میں میڈیکل سے پتہ چل رہا ہے.
آج کے زمانے جب آپ کا یوگا آیا تو یہ ہوا صاحب اگر ذہنی کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو، سر میں درد ہو تو آپ جو ہے مستک والا آسن کر لیجئے. توجہ ہے، اسلام نے پہلے ہی کہا تھا لمبے سجدے کرو، مستحب ہے. لمبے سجدے کرو گے تو دل کو سکون ملے گا. آج لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ صاحب دیکھیے بلڈ سرکولیشن تیز ہوتا ہے جب سر کو آپ نیچے جھکاتے ہیں. اسلام نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا جتنے لمبے سجدے کرتے چلے جاؤ گے اتنا سکون ملتا چلا جائے گا. عزیزان گرامی، اگر آج مسلمان اسلام کو سمجھ جائے تو وہ کسی کے لیے محتاج نہیں ہوگا. اس سبب محمد والے ایک اور سلام ہے محمد. آپ غور کیجیے ایک ایک چیز. آج جب کورونا کا دور آیا تو سب کو سمجھ میں آنے لگا ارے صاحب ہاتھ دھوئیے، ناک پہ پانی ڈالیے، کلی کیجیے، چہرہ دھولیے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اسلام نے تو پہلے ہی کہا تھا باوضو رہو، وضو کر کے گھر سے چلو، وضو کر کے سو، وضو کر کے اپنے کام پر جاؤ، وضو کر کے کھانا کھاؤ. اگر اسلام کو مان لیا ہوتا تو کورونا سے ڈرنا نہ پڑتا. سلام محمد والے ایک ایک چیز آپ غور کرتے جائیں. اسلام نے کہا صاحب جب آپ روزہ رکھیے تو کھجور سے روزہ کھولنا مستحب ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، کھجور میں اتنا آئرن ہوتا ہے اور اس میں آپ کی باڈی میں بلڈ بہت تیزی سے بنتا ہے. اس لیے اسلام نے کہا تھا جب روزہ کھولو تو کھجور سے روزہ کھولنا مستحب ہے. جب آج کورونا نے پکڑا تو سب کو اپنی امیونٹی کے بارے میں مشکلات پیش آنے لگی. امیونٹی بوسٹ کیسے کی جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے. اگر اسلام کو فالو کریں گے نہ دنیا میں بیماریوں میں پریشان ہوں گے نہ آخرت میں پریشان ہوں گے. اس سبب محمد والے عزیزان گرامی، ضرورت ہم سمجھیں تو پہلے کیا ہے کامات ہیں. آپ دیکھیں وضو کرتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے وضو میں کیا ہے کہ پہلے پانی کو دیکھنا مستحب ہے، گٹوں سے ہاتھوں کو دھلنا مستحب ہے، ناک میں 3 بار پانی ڈالنا مستحب ہے، کلی کرنا مستحب ہے، چہرے پہ پانی ڈالنا واجب ہے، کوہنیوں سے ہاتھ کو دھلنا واجب ہے، سر و پیر کا مسح کرنا واجب ہے. عزیزان گرامی، اس میں بھی کیا لاجک میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، چونکہ جب میں نماز جمعہ وہاں بڑے امام باڑے پڑھنے جاتا تھا اور جب بھی گیا ہوں تو بعض اوقات میں نے باقاعدہ وہاں ہاؤس پہ کھڑا ہونا چھوڑ دیا. اب 50-60% لوگ کے وضو غلط ہوتے تھے. تو چونکہ اتفاقاً ویڈیو بن رہی ہے تو شاید لوگ کام آ جائے. وضو جب ہم کرتے ہیں اس میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں آپ دیکھیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ پیر آپ کے گیلے ہیں یا مسح کی جگہ اگر گیلی ہے، نم ہے، تو اسے آپ سکھا لیجیے. وضو کی حالت میں مس کی جگہ سوکھنی ضروری ہے. وہ خشک ہو گئی، اب اس کا آپ نے پانی لیا اور گٹے سے ہاتھ کو دھلا. گٹے سے جب ہاتھ کو دھلے تو پوری طور سے ہمارے ہاتھ دھل جائیں. یہ نہیں یوں کر دیا. تو جو فرما رہے جانے گرامی، آپ دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ جلدی نماز میں ہوتی ہے، باقی ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس ہے. 3 گھنٹہ جب بیٹھے گے 9 ربیع الاول سے، اس کے لیے بہت ٹائم ہے سکون سے. توجہ فرما رہے ہیں؟ نوجوان بھائی سمجھ گئے. ایک سلام محمد والے اس کے بعد کلی ہے، ناک میں پانی ہے. یہ سارے مستحبات کے بعد جب ہم چہرے پانی ڈالیں گے تو بالوں کے اگنے کی جڑ سے یہاں سے پانی ڈالا جائے گا. اور یہ نہیں یوں مارا یوں کر لیا، نہیں، باقاعدہ اس طرح سے ہاتھ کو پھیریے. اس انگوٹھے اس انگلی کے درمیان میں جتنا حصہ آ رہا ہے وہ واجب ہے اور ادھر کانوں تک پانی پہنچانا مستحب ہے. وضو اور اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وضو میں کبھی بھی آپ ریورس نہیں جائیں گے. چہرہ اوپر سے نیچے، یہ جہاں آپ نے یوں کیا وضو ختم. آپ جب ہاتھ دھلیں گے تو اوپر سے نیچے، صرف اوپر سے نیچے، کبھی یوں نہ کہیں کریے گا.
کپڑا دھلنے کی عادت کچھ مردوں کی اتنی ہو گئی ہے گھر پہ کہ وضو میں بھی کرنے لگتے. صلی محمد والے محمد. اوپر سے نیچے لائے اور یہیں تک نہیں, انگلیوں کے سرے تک لانا ضروری ہے. اگر بال برابر بھی جگہ چھوٹ گئی تو آپ کا وضو چلا گیا. ٹھیک ہے, وضو ہو گیا. اب جب مسح کرتے ہیں عام طور سے لوگ تو کیا طریقہ ہوتا ہے, میں اس کو بھی بتا دوں آپ کو. مسح لیا, وضو ختم. کوئی بھی آپ کا عمل ریورس نہیں ہوگا, سیدھا. بات آئی, بہت اہم مسئلہ میں عرض کر دوں اس لیے. ہمارے سر کا 1/3 حصہ جو ہے, یہ حصہ, اس پہ مسح ہوتا ہے. توجہ سے نہیں, یہ اور یہ یہاں پہ نہیں مسح کریں گے. بعض نوجوان بھائی جب بہت اچھا بال جھاڑ کے آتے ہیں تو سوچتے کرے کہاں پہ, جہاں بال نہ خراب ہو. تو صاحب لیا یہاں پہ چلا لیا, یہاں پہ نہیں ہوگا, اگلے حصے میں. توجہ فرما رہے ہیں, اگلے حصے میں ہوگا. اب یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں, یہاں بھی کر سکتے ہیں, یہاں بھی کر سکتے ہیں. ایک انگلی سے بھی کر سکتے ہیں, 3 انگلیوں سے بھی کر سکتے ہیں. توجہ ہے, جب ہم مسح کریں گے یہ اپنے دل خواہ جہاں تک چاہ کھینچ لیا, یوں مار لیا نہیں, بالوں کے اگنے کی جڑ تک, بس یوں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, سر کا مسح کرنا نہر کھودنا تھوڑی ہے. یہ سب بس کھودنا شروع کر دیا ایک حساب تک. اب جب پیروں کو مسح کرنا ہے, عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب پیر کی, مان لیجیے پیر ہم مسح کر رہے ہیں تو لوگ پیر ہلا دیتے ہیں, یا یوں رکھا پیر یوں کر دیا. مسح کرتے وقت نہ سر حرکت کرے گا نہ پیر حرکت کرے گا, صرف ہاتھ چلیں گے. توجہ ہے جانے کے نام. مسح یوں بھی کر سکتے ہیں, یوں بھی کر سکتے ہیں, یوں بھی کر سکتے ہیں, ایسے بھی کر سکتے ہیں, اور پیر کے سرے سے گٹے تک. عزیزان گرامی, یہ وہ احکام ہے جو جانتے تو ہم سب ہیں, لیکن اکثر غلطیاں اس میں ہو جاتی ہیں. کبھی غور کیجئے گا جب بھی, اور اس میں کوئی قباحت نہیں. اگر ہمیں کہیں کنفیوژن ہے, بھلے ہم بزرگ ہو گئے ہیں, عزیزان گرامی بزرگی میں غلطیاں کرنا شیطان کا شیوا ہے, رحمان کا شیوا نہیں ہے. شیطان نے یہی تو کیا تھا, اسے اس بات کا تکبر تھا کہ میں آدم سے بڑا ہوں تو لہٰذا میں کیسے سجدہ کروں. توجہ ہے, جب جناب نوح کا طوفان آیا اور سب چیزیں ختم ہو گئی تو وہ شیطان آیا مسکراتا ہوا, کہا تم نے بڑا میرا کام کر دیا. جناب نے پوچھا وہ کیا؟ کہا تم نے میرے جہنم میں اتنے ساتھی بنا دیے ہیں جتنوں کو تم نے سیلاب میں غرق کروایا ہے. تو جناب نوح بڑے پریشان ہو گئے. تو شیطان نے کہا کہ نوح کوئی چیز پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں گا, کوئی ایک سوال کرو. تو جناب نوح نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ انسان کس وجہ سے جہنمی ہوتا ہے. بہت توجہ جانا گرامی. تو شیطان نے کہا سب سے زیادہ انسان حسد کی بنا پہ جہنمی ہوتا ہے. شاہ محمد والے کل انشاءاللہ اس پہ آپ کے سامنے خدمت میں عرض کروں گا کہ حسد کون سی بیماری ہے. تو عزیزان گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں جتنی چیزیں ہیں سب لاجک ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ پانی میں کتنی گندگیاں ہوتی ہیں, پانی میں کتنی طرح کی گندگیاں ہوتی ہیں. یا تو پانی میں بو آنے لگتی ہے, یا تو رنگ بدل جاتا ہے, یا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے. توجہ ہے, یا اس کو چھونے سے تیزابیت محسوس ہوتی ہے. توجہ ہے, اسلام نے کہا جب آپ وضو کریں تو پانی کو دیکھنا مستحب ہے. جب ہم نے پانی کو دیکھا رنگ صاف ہے, آنکھ نے پاس کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں. اب جب اس کو ہم نے ہاتھوں سے چھوا تو دیکھا اس میں تیزابیت نہیں ہے, دوسری چیز بھی پاس ہو گئی. اب اسلام نے کہا صاحب اس کو آپ کلی کریے. جب ہم نے کلی کیا تو پتا چلا ذائقہ بھی صحیح ہے, پانی سڑا ہوا نہیں ہے. توجہ فرمائے جانے گرامی. اب اسلام نے کہا اس کو ناک میں ڈالو. جب ناک میں ڈالا تو یہ بھی پتا چل گیا کہ بو بھی نہیں آ رہی ہے, سارا پانی فریش ہے. اسلام کہتا ہے میرے بندے اب اس کو اپنے چہرے پہ ڈالو. مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری عبادت کی وجہ سے تیرا چہرہ خراب ہو جائے. یہ مسلمان ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے چہرے کو سیاہ کر لیتے ہیں. خدا تو چاہتا ہے میرے بندے کا چہرہ دنیا میں بھی نورانی ہو اور آخرت میں بھی نورانی ہو. سبب محمد والے
اذان گرامی اس باتوں کو ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے. یہ کہہ کے کام نہ چلے گا قسمت میں لکھا ہوا تھا. آج آپ دیکھیں آج کے زمانے میں جو ہماری ناکامیاں ہوتی ہیں اس کو ہم قسمت کے حوالے کر دیتے ہیں. کیا کرتے مولانا صاحب قسمت ہی میں نوکری نہیں لکھی ہوئی ہے. کیا کرتے مولانا صاحب قسمت میں ہی غربت لکھی ہوئی ہے. توجہ جانے گرامی اس بات کو ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے. بہت اہم مسئلہ ہے. آج جب انسان ناکام ہوتا ہے تو اس پہ خدا کو دوش دیتا ہے. اللہ جو جس حال میں رکھے, ارے بھیا جو ملا ہم تو اسی میں شکر کر لے رہے ہیں. اللہ نے جو دیا ہے عزیزان گرامی یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ نے دیا ہے, لیکن جتنا کیا ہے اتنا دیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جتنی آپ نے کوشش کی ہے اس نے برکت دی ہے. اگر کوششیں زیادہ ہوں گی تو برکت میں اضافہ ہوگا. بھئی قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں لیس للانسان الا ما سعی. کسی انسان کے لیے اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جتنی وہ کوشش کر رہا ہے. اب اگر ہم یہ مان لیں صاحب کہ آپ قسمت سے چل رہے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر بن گئے یہ ان کی قسمت ہے, اور میں مزدور بن گیا تو یہ میری قسمت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ خدا نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. خدا نے مجھے مزدور بنا دیا تو ظلم ہی تو کیا. میں سڑکوں پہ جھاڑو لگا رہا ہوں, میں لوگوں کے یہاں اینٹا, البتہ کوئی کام برا نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ میری قسمت, میرا مقدر, میرا نصیب, عزیزان گرامی ایسا کچھ نہیں ہے. ان باتوں کو ذہن محفوظ کر لیجئے. اب آپ کہیں مولانا یہ کیسی بات ہے؟ عزیزان گرامی حیات و زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے. توجہ رہے, اس کو غور کیجیے. آپ پروردگار عالم نے ساری چیزوں کو خلق کر دیا. آگ کو خلق کیا, اس میں گرمی دی. پانی کو خلق کیا اور اس کے اندر انسان کو سیراب کرنے کا اثر دے دیا. ہوا کو خلق کیا, اس میں اڑانے کی تاثیر دے دی. سورج کو کم خلق کیا, روشنی کی تاثیر دے دی. آگ کو خلق کیا, اس کے اندر گرمی اور روشنی دے دی. اب انسان نے جب عقل سے کام کیا تو اسی ہوا کو اپنے حساب سے موٹیویٹ کر کے پنکھا بنا لیا. آج دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اسی چراغ سے جب انسان نے اس کو استفادہ کیا, اس سے حاصل کیا, سورج کا استعمال کیا تو سولر بنا لیا. آج اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی پانی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا تو آج لائٹ بن گئی. توجہ جان گرامی, اگر ہم یہ مان لیں تو پھر ان چیزوں کو کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم قسمت نہیں بناتا ہے, قسمت بندوں کے ہاتھ میں دے رکھی ہے. اور یہ باتوں بھی سمجھ لیں, میں اس کو باقاعدہ واقعے سے اس کو ثابت کر دوں گا کہ قسمت کا بنانا اور بگڑنا انسان کے اعمال پہ ڈیپینڈ ہے. ہمارا مقدر خود ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہم کیسا بناتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص مولا کے پاس تشریف لایا اور آنے کے بعد مولا سے پوچھا کہ مولا کیا قسمت بدلتی ہے؟ تو مولا نے فرمایا بالکل. کہا مولا قسمت مقدر کیسے بدلتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا اپنے لبوں کو جنبش دو اور اپنے حجت خدا کو پکارو. جب تم دل سے حجت خدا کو پکارو گے تو تمہاری قسمتیں بدل جائیں گی. سبق محمد والا. اور جان گرامی صرف یہ نہیں, ایک دفعہ جناب عیسیٰ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو دیکھا بارش ہو رہی, شادی ہو رہی ہے, خوب خوشیاں منائی جا رہی ہیں. جناب عیسیٰ نے کہا کہ جہاں یہ آج خوشیاں من رہی ہے, کل کا جو دن ہوگا یہاں ماتم ہو رہا ہوگا. بات ختم ہو گئی. جب دوبارہ اگلے دن ادھر سے گزرے تو دیکھا پھر وہاں خوشی منائی جا رہی ہے. تو جو ان کے حواری تھے, ان کے ساتھ والے تھے, کہا یا جناب عیسیٰ سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا نبی اللہ کہ یہاں پہ ماتم ہو رہا ہوگا, یہاں تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں. بہت توجہ جانے گرامی. کہا اچھا. اب گئے وہاں پوچھا تو دیکھا کہ دولہا دلہن سب زندہ ہے. تو جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے صدقہ دیا ہے. توجہ جانے گرامی. اب جب گئے بستر میں دیکھا تو بستر میں باقاعدہ ایک سانپ لپٹا ہوا ہے. دولہا بھی زندہ ہے, دلہن بھی زندہ ہے. توجہ جانے گرامی. اب کہا بھائی کیا کیا تھا تم نے؟ کہا ہم لوگوں نے رات میں صدقہ دیا تھا. صدقہ دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ موت ٹل گئی.
توجہ جان گرامی، تو یہ بات ماننی پڑے گی، تقدیریں بدلا کرتی ہیں، انسان حسن تدبیر سے تقدیروں کو بدل لیتا ہے، اور صرف یہ نہیں ہے، صلہ رحم سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جب دو بھائی حج کے لیے گئے اور واپسی میں جب وہ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں ملاقات کی تو مولا نے فرمایا کہ تم دونوں بھائیوں میں سے ایک کو مر جانا تھا، اس سفر میں جو تم سے ملنے آئے ہو مر جانا تھا، لیکن تم ابھی جب سفر میں آئے ہو تو آنے کے وقت تم نے بیچ سفر میں جا کر کے اپنی پھوپھی سے ملاقات کیا ہے۔ کہا مولا ہم گئے تھے، جب ہمیں آنا تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ سفر سے لوٹتے پہلے پھوپھی سے ملیں گے، پھر آپ سے راستے ملتے ہوئے چلے آئیں گے۔ جو تم اپنی پھوپھی سے ملاقات کیے ہو، چونکہ صلہ رحم وہ ہوتا ہے جو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ توجہ جان گرامی، یہ جو تم پھوپھی سے مل کے آئے ہو اس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری عمر بڑھا دی ہے۔ کہا مولا کتنی سال بڑھا دی؟ کہا 5 سال بڑھا دی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک 5 سال کے بعد میرا ایک بھائی مر گیا۔ توجہ جان گرامی، یہ نیکیاں انسان کی عمر بڑھا دیتی ہیں، بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں، لیکن آج کے زمانے میں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے اچھا میرے بھائی نے فون نہیں کیا تو ہم بھی فون نہیں کریں گے، بہن نہیں آئی تو ہم بھی نہیں آئیں گے، وہ رشتہ دار نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جائیں گے، ان کے یہاں جب کھانا آیا ہے تو ہم سب سے پہلے بوٹیاں گننے لگتے ہیں، اچھا ان کے 4 آئی ہیں بھیا دیکھ لو ابھی سے۔ جب مجلس میں گئے تو شمال گننا شروع کر دی۔ عزیزان گرامی، اگر نیتوں کو صحیح کریں گے تو خدا برکت دے گا۔ ایک سبب محمد والے میں آپ سے عرض کیا میں نے کہ تقدیر بدلنا، آج دیکھیں اس تعلیم یافتہ زمانے میں بھی انسان شادی ہوئی صاحب، اور شادی ہونے کے بعد اگر بیٹیاں ہوئیں تو اس کا بھی رونا ہے، اگر کوئی بچہ نہیں ہوا تو اس کا بھی رونا ہے، اور ساری چیزیں گھوم کے بیوی کے اوپر آ جاتی ہے۔ توجہ ہے کیا صاحب؟ تمہاری وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، جبکہ میڈیکل آج اتنے زمانے میں اتنا آگے جا چکا ہے، ساری چیزیں طے ہے۔ اگر میں اکثر بات کہتا ہوں ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اگر بیٹی نہیں ہو رہی ہے، عزیزان گرامی ضروری نہیں ہے کہ کھیت بنجر ہو، ممکن ہے کہ بیج میں بھی کمی ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مرد بھی اپنے آپ کو پہلے جانچ لیں، لیکن نہیں صاحب چونکہ ہمیں تو سرٹیفکیٹ مل گیا نا مرد کا، تو ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، ہماری تو کمی تو ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ وہ عورت ہے وہی غلط ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے بندے کے مقابلے میں دونوں کو برابر خلق کیا ہے۔ توجہ ہے، اللہ نے یہی کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہیں یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے عورت اور مرد کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا عبادت میں عورت شامل ہے اتنا ہی مرد بھی شامل ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ذمہ داریوں سے ہم نہیں بھاگ سکتے ہیں، تو جتنی چیزیں ہیں ہمیں خود اپنے جگہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اور بات آئی تو میں عرض کر دوں صلوات جب محمد والے چونکہ بات دین کی چل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے زمانے میں جب ہم اپنے جاب سے لوٹ کر کے گھر جب آتے ہیں تو آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا احسان کر کے آئے ہیں۔ شاپ سے آ رہے ہوں، جاب سے آ رہے ہوں، یا مثلاً کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کسی مشغلے سے لوٹ کے آتے ہیں تو صاحب یوں سمجھیے کہ بس پہاڑ توڑ کے آ رہے ہیں۔ کیوں صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم جانتے نہیں، دن بھر تھک کر کے آئے ہیں، اور صاحب دھڑام سے دروازہ کھلا اور ابا داخل ہوئے، یوں لگا کہ جیسے چھوٹا زلزلہ آ گیا ہے، اور صاحب یہ اسی میں ادھر آ رہا ہے، میرا روب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ روب نہیں ہے، یہ آپ کی نازیبا حرکت دلوں میں نفرت کو پیدا کر رہی ہے۔ جب گھر میں داخل ہوں ایسا ماحول بنائیے کہ بچے چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائے، ایسی شکل بنا کے گھر میں مسکراتے ہوئے آئیے کہ جب بیوی آپ کے چہرے کو دیکھے تو اس کے دن بھر کی تھکان اتر جائے۔
وہ بھی تو گھر میں خدمت انجام دے رہی تھی. آپ باہر انجام دے رہے تھے تو آپ کے چھوڑے ہوئے جھوٹے برتن کو وہی صاف کر رہی تھی. آپ جب باہر پسینہ بہا رہے تھے تو آپ کے میلے کچیلے لباس کو وہ دھو رہی تھی. آپ کے بچوں کو سنبھال رہی تھی, آپ کے گھر کو سنبھال رہی تھی. عزیزان گرامی, جتنا اس عبادت میں آپ شریک ہیں وہ بھی شریک تھی. اگر واقعی میں ہم علی والے ہیں تو آئیے دیکھیں مولا کائنات کے گھر میں کیا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا, کہ جب شہزادی چکی چلا رہی ہیں تو مولا کائنات بھی ساتھ میں ہے. توجہ ہے. لیکن صاحب اگر آج اگر کوئی ہمارا بھائی اگر اس کے اندر جذبہ ایمانی بیدار ہو جائے اور بیچارہ اگر ہیلپ کرنے لگے, ہمیں دیکھیے بیوی غلام ہے صاحب نے پیالیاں دھل رہے تھے, ہم نے دیکھا, اور وہ صاحب چھپے جا رہے ہیں, ہمیں نہیں ایسا نہیں ہے. توجہ جان گرامی, صرف اور صرف خوشنودی خدا اپنے منظور نظر رکھیے. یہ نہ دیکھیے بھائی کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھیے میرا مولا کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھیے خدا کیسے خوش ہو رہا ہے, یہ نہ دیکھیے گھر والے کیسے خوش ہو رہے ہیں. اگر خدا کی خوشنودی آپ کے ذہن میں رہے گی تو کبھی بھی یہاں بے چینی نظر نہیں آئے گی. ایک سبب محمد اچھا, یہ بھی آپ دیکھیں بڑا عجیب زمانے کا طریقہ ہے کہ اگر ہماری بیٹی کہیں جاتی ہے اور داماد اگر ہیلپ کر رہا ہو, ماں کیا کہنے, کتنا لائق لڑکا ملا ہے, بڑا سلیقے مند ہے. اگر اپنا بیٹا بہو کی مدد کرنے لگے, ماں جائیے بڑا نالائق ہے. توجہ جانے گرامی, انسان کی مینٹلٹی بدل جاتی ہے. میں نے وہی آپ سے عرض کیا کہ اگر اسلام کو فالو کریں گے تو یہ مینٹلٹی چینج نہیں ہوگی. یہ مینٹلٹی کیوں چینج ہو رہی ہے کہ انسان اپنے مطلب سے چیزوں کو لے رہا ہے. ایک موٹی سی مثال دے دوں کہ صاحب ابھی چل بھی رہا ہے, زیارتوں کا مہینہ چل رہا ہے, کربلا گئے زیارت کر کے آئے, حج کر کے آئے. اسلام نے کہا صاحب جب آپ حج کر کے آئیے تو 3 دن تک ولیمہ کرنا مستحب ہے. بچے ختنہ ہوتا ہے تو 3 دن تک ولیمہ 3 ہی دن تک ہے. اب انہوں نے سیٹنگ بنائی, دیکھو ایسا ہے ولیمہ تو کرنا ہے, دیکھو کوئی بچے کی برتھ ڈے تو نہیں بیچ میں پڑ رہی ہے, وہ بھی سم جوڑ لو. توجہ جانے گرامی, اب کم سے کم کچھ آ بھی جائے گا اور ہو بھی جائے گا دونوں. اب یہ ولیمہ نہیں رہا, اب یہ گیٹ ٹوگیدر ہو گیا, اب یہ فنکشن ہو گیا. اب یہ اللہ کے لیے نہیں رہا بلکہ اپنے نام و نمود کے لیے رہا. طریقہ یہ ہم نے اسلام کو اپنے اعتبار سے لے لیا ہے. جو اپنے اعتبار سے لے رہے وہ اسلام نہیں ہے, جو خدا چاہتا ہے وہ اسلام ہے. ولیمہ اس لیے کیجئے تاکہ غریب و غربا کو بلائیے, وہ آپ کے ساتھ دسترخوان میں شریک ہو. آپ خدا کے گھر سے آ رہے ہیں, خدا کے گھر سے آنے والے کے اندر انکساری ہونا چاہیے, اس کے اندر یہ انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ حاجی صاحب کہیں. توجہ فرمائے جانے گرامی, حاجی صاحب کے ٹائٹل کہلوانے کے لیے باقاعدہ ولیمے کا انتظام ہو رہا ہے. اگر خدا کی خوشنودی کے لیے کریں گے تو دنیا میں بھی سکون سے رہیں گے, آخرت میں بھی سکون سے رہیں گے. صلوات محمد عزیزان گرامی, آپ دیکھیں کہ واقعی میں ہم کدھر جا رہے ہیں, ہماری لائن کدھر جا رہی ہے. بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے کہ آج ہم کہتے تو ہیں بڑے مولائی ہیں, ہماری زبان تو نکلتا ہے صاحب مولا کے چاہنے والے ہیں. اب اس بات کو مثال سے میرے نوجوان بھائی بہت اچھے سمجھ جائیں گے کہ جب کوئی ایکٹر بہت پسند ہوتا ہے تو آپ دیکھیے طریقہ بدل جاتا ہے زندگی گزارنے کا. ایک سے ایک ایکٹر ہے, پسند آ گئے صاحب. اب جو پسند آئے تو دیکھا ان کا پہلے ہیئر اسٹائل کیا ہے. توجہ ہے, چاہے شکل اس میں انسان کی نہ رہ جائے لیکن ہیئر اسٹائل ویسے ہی ہو جائے گا. اور اس کے بعد صاحب دیکھا کہ یہ کیا بھیا کہیں سے گر گئے ہو پر آخر جینس تمہاری پھٹی کیوں جا رہی جگہ جگہ سے. ارے جانتے نہیں مولانا صاحب فیشن آیا ہے, فلاں ایکٹر نے پہنا تھا فلاں. توجہ فرما رہے ہیں. اور صاحب دیکھا شرٹ پہ جگہ جگہ پیوند لگے, کہا یہ کیا ہے صاحب, کہا صاحب یہ فیشن ہے. توجہ ہے نا گرامی.
تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کسی کو دل سے چاہنے لگتا ہے تو اپنے ظاہری لباس کو اسی کی طرح بنا لیتا ہے، اور عزیزان گرامی جب وہ بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگتا ہے تو اپنی چال کو بھی اس کے جیسا بنا لیتا ہے، لہجہ بھی ویسا بنا لیتا ہے، سلیقہ بھی ویسا بنا لیتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ویسا بنا لیتا ہے۔ اب اگر واقعی میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا بھی طریقہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اہل بیت کا ہے، ہمارا چال بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، بولنے کا سلیقہ ویسا ہونا چاہیے، ملاقات کا طریقہ ویسا ہونا چاہیے کہ جب ہم بولیں تو یہ لگے کہ یہ علی والا بول رہا ہے، جب ہم بات کریں لگے یہ حسینی بات کر رہا ہے، جب راستے سے گزرے تو یہ پتا چلے کہ یہ اہل بیت کے غلاموں میں سے ایک غلام جا رہا ہے۔ ایک سباب پر محمد والے ایک اور سلوات پر محمد گرامی۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم سوچیں، ذرا سے سوچ لیں، بہت دیر نہیں، باقی ٹائم آپ فیس بک پہ دیجئے، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، 10 منٹ اپنی روح کو دے دیجئے، سب دیجئے آپ، ایک فلیش بیک، ایک بات سوچ لیجئے کہ جب میں صبح اٹھا تھا 10 بجے، 6 بجے، 8 بجے، 12 بجے، اور اب جب کہ میں بستر پہ آیا ہوں، اس درمیان میں کیا کھویا کیا پایا۔ بس اگر یہ کرنا شروع کر دیں گے جان گرامی تو خود بخود آپ کے اعمال میں ترقی آنے لگے گی۔ بات آئی تو میں اس کو دوست آخری بات میں استعمال کہ ایک صاحب نے پوچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آخر کیا کیا جائے کہ گناہ نہ ہو؟ بہت توجہ جان گرامی، کیا ایسا کام کرے کہ ہم گناہ سے بچ سکیں؟ اور جان گرامی یہ حقیقت ہے کہ آپ دیکھتے اکثر کہ ذاکرین ممبر پہ آ کے مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، عزیزان گرامی یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ جس کا تذکرہ ہے ان کا کمال ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ اگر وہ ہماری مدد نہ کریں تو ایک جملہ بھی زبان سے نکل نہیں سکتا ہے۔ تو اس نے سوال کیا تو ایک دم ذہن میں بات آئی کہ بس ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو دیکھنے والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبب محمد والے عزیزان گرامی، یہ آج جو دین ہمارے پاس پہنچا ہے بڑی آسانیوں سے نہیں پہنچا ہے، بڑی مشکلات سے آیا ہے، بڑی بڑی مشکلات اٹھائی گئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں علماء نے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں۔ آج زمانے میں یہ ایک کہانی بن کے رہ گئی ہے، لیکن حقیقت جو انقلاب آیا اسلام میں، ایران میں، وہ یوں ہی تھوڑی آیا۔ جب شروعات ہوئی اس انقلاب کی تو لوگوں نے یہ سمجھا، شاہ نے جو شاہ تھا کہ چونکہ امام خمینی کی جوان لڑکے، لڑکوں کی بنا پہ وہ جو ہے بہت زیادہ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو لڑکوں کو قتل کروا دیا گیا، اور صرف یوں ہی نہیں، بڑی بے رحمی سے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ڈرل مشین دیکھتے ہیں، پہلے زمانے میں ایک سریا ہوتی جسے گھما کر کے لکڑی میں سوراخ کیا جاتا تھا، جوان بیٹے کے ادھر سے ادھر پار کر دیا گیا تھا۔ ایسے انقلاب نہیں آیا ہے۔ اب آپ اس بات کو ذہن میں محفوظ کریں کہ ایک ملک میں انقلاب لانے کے لیے امام خمینی کو اتنی بڑی قربانی دی، وہ حسین جو پوری دنیا میں انقلاب لے کر کے آئے ہیں، ہم حسین نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ عزاداروں، اگر امام خمینی کے سامنے جناب علی اکبر کی شہادت نہ ہوتی تو شاید انہیں یہ جذبہ نہ ملتا، شاید یہی جذبہ رہا ہوگا کہ جب مولا حسین جواں لال کے سینے سے برچی کا پھل نکال سکتے ہیں تو میں بھی اس مصیبت کو برداشت کر سکتا ہوں۔ عزاداروں، بڑی اذیت ہے۔ کربلا میں جو مصائب گزرے ہیں، جتنے مصائب گزرے ہیں، تاریخ میں کسی بھی تاریخ میں اتنے مصائب نہیں گزرے، کسی بھی تاریخ میں۔ اور اگر یہ شہادتوں کا معاملہ رک جاتا تو شاید صبر ہو جاتا۔ یہ سلسلہ شہادت تک نہیں رکا ہے، بلکہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ عزاداروں، جب سب شہید ہو گئے اور جب بیویاں اسیر کی جانے لگیں، بچوں کو تماچے مارے جانے لگے،
ایک دفعہ جب سکینہ کے بالوں میں شمر نے ہاتھ کو دیا ہے، رباب نے جناب زینب کی طرف دیکھا، زینب نے کہا رباب اب میرے جان مرد ہے، میرا بھائی عباس زندہ نہیں ہے۔ عزاداروں، جناب عباس سے بڑی آس تھی، جناب زینب کو بہت آس تھی۔ جب جناب عباس آخری وقت آئے ہیں اجازت لینے کے لیے تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا عباس، بابا نے کہا تھا زینب تمہارے بازوؤں میں رسن بندھے گی، مجھے یقین تو تھا لیکن دل مان نہیں رہا تھا، لیکن عباس جب آپ جا رہے ہو تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ زینب کے بازو میں رسن بندھے گی۔ اب جناب زینب ایک دفعہ بیویوں سے کہتی ہے، بیویوں اب زینب تمہارے پردے کی ضمانت نہیں لیتی ہے، میرا بھیا عباس جا رہا ہے۔ عزادارو، جناب عباس کون ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ جناب عباس کو دنیا صرف شجاعت سے سمجھتی ہے، لیکن جناب عباس جہاں پیکر شجاعت ہیں وہیں جناب عباس پیکر اطاعت بھی ہے کہ مولا کے اس فرمان کے بغیر جناب عباس خاموش کھڑے ہیں۔ عزاداروں، کل انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ جناب عباس خود ایک مثال ہے ہمارے سامنے۔ کیا مصائب ہے عزاداروں، اس مصائب کو کربلا کبھی سوچا کریے کہ ایک بھائی دنیا سے جا رہا ہے، دوسرا بھائی ایک بھائی کے سر کو اپنی گود میں رکھے ہوئے ہے، ایک بھائی کی آرزو یہ ہے کہ بھیا چاہتا ہوں کہ آخری بار آپ کی زیارت کروں، دوسرے بھائی کی آرزو یہ ہے کہ بھیا زندگی بھر تم نے آقا پکارا ہے، ایک دفعہ بھائی کہہ دو۔ عزاداروں، آپ سوچیں کہ کس کمال تک احترام ہے کہ عباس نے بھائی کو بھائی نہیں کہا ہے بلکہ آقا پکارا ہے، اور وقت کا امام ہے، اس کی خواہش یہ ہے بھیا ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دو۔ عزاداروں، بھائی نے بھائی کے چہرے کی زیارت کی، جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ اب امام حسین کو جناب عباس کی وصیت یاد آتی، بھیا لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ امام حسین علم کو لے کے چلتے ہیں۔ عزاداروں، جب جناب عباس علم لے کر آئے تھے تو جناب سکینہ نے بچوں سے کہا تھا، بچوں اب کوئی پیاسا نہ رہے گا، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، دیکھو تم پریشان مت ہونا، سکینہ پہلے تم سب کو پانی پلائے گی۔ عزاداروں، جو حسین علم لے کے چلے ہیں نا، سکینہ نے علم دیکھا ہے، بچوں سے کہا بچوں سب لائن میں کھڑے ہو جاؤ، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، اب کوئی پیاسا نہ رہے گا، سکینہ سب کو پانی پلائے گی۔ عزاداروں، جب علم نزدیک آتا ہے سکینہ نے کیا دیکھا، علم تو آیا، علمدار نہ آیا۔ ایک دفعہ سکینہ نے کہا، بابا میرا چچا کہاں ہے؟ سکینہ وہ نہر کے کنارے بازو کو کٹا کے سویا ہے۔ اے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا چچا دے دو، مجھے پانی کی خواہش نہیں ہے، بابا سکینہ پیاسی رہے گی، مجھے میرا چچا دے دو۔ عزاداروں، جب یہ قافلہ مدینہ پہنچتا بس آخری فکر مجلس تمام ہو گئی۔ جب منادی نے ندا دی ہے تو ایک دفعہ ام البنین نے کہا، یہ بتا جب حسین شہید ہو رہے تھے تو عباس کہاں تھے؟ منادی نے کہا، بی بی عباس پہلے شہید ہو چکے تھے، جب تک عباس زندہ تھے تب تک کسی کو کچھ نہ ہوا تھا، بیویوں کی ردائیں باقی تھی، جب عباس رخصت ہو گئے تو زینب نے آخری فقرہ کہا، بھیا اب وہ آنکھیں جو آپ کی وجہ سے سکون سے سوتی تھی وہ جاگ رہی ہوں گی، وہ آنکھیں جو بیدار رہتی تھی وہ سکون سے سوئے گی۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سلام الذین ظلموا منقلب ینقلب۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری عظیم عبادت قبول فرمائے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں کہیں بھی شیان حیدر کر رہا ہے ان کی جان مال ناموس کی حفاظت فرمائے۔ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار ہے۔
बाबू तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने बीमार उन्हें शिफा कामिला व आजला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने लावलद उन्हें औलाद हसना से नवाज बाबू तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने ज़ायरीन करबला हैं वो सही सलामत अपने वतन वापस और दिगारा तुझे वास्ता इमाम हुसैन की गुलूए बुरीदा का हमें भी तौफीक दे कि हम भी ज़ायर करबला हों। बाबू तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने मरीज़ उन्हें शिफा कामिला व अजर बाबू तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर करार रहे। इमाम खामनई और आग़ा सिस्तानी तमाम उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर करार रहे। मुशाहिदात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें तौफ़ीक़ दे कि हम उनके आवाम अंसार में शुमार हो सकें। एक बार सूरह हम 3 बार सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर जुमला मुमिनात के रूप इरशाद फरमा। सुगरान दीरो कर मेरे भाई सदा सुगरान दीरो कर मेरे भाई चले आओ अली अकबर मेरे भाई सदा सुगरान दीरो कर मेरे भाई लिखा सुगरान भैया न खत भेजा न खुद आए लिखा सुगरान भैया न खत भेजा न खुद आए बसे परदेस में जाकर मेरे भाई सदा सुगरान दीरो पर मेरा कोई पैगाम मेरे नाम आ जाए न जाने का कोई पैगाम मेरे नाम आ जाए खड़ी रहती हूँ मैं दर पर मेरे भाई सदा सुगरान दीरो कर मेरे भाई चाचा बाबा फूफी कोई नाया खैरियत लेने चाचा बाबा फूफी कोई नाया खैरियत लेने सभी दिल हो गए पत्थर मेरे भाई सदा सुगरान दीरो कर मेरे भाई ये बीमारी ये तन्हाई मुझे फिर क्यों न मौत आई ये बीमारी ये तन्हाई मुझे फिर क्यों न मौत आई तड़पती थी जो कह कर मेरे भाई सदा सुगरान दीरो कर मेरे भाई